السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، خدا نہ کرے کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو اور ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کسان کیا کریں گے؟ کسانوں کو DAP کہاں سے ملے گی؟ کسانوں کو SOP کہاں سے ملے گی؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی کا حل بتانے جا رہا ہوں کہ کسان دوستو ان امپورٹڈ فرٹیلائزر سے اپنی جان چھڑائیں اور نیچرل فرٹیلائزرز کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس مہیا کی ہوئی ہیں، آپ کو صرف محنت کرنی ہے اور ان چیزوں کو سیکھ کر اپلائی کرنا ہے۔ ہاں، کسان ہمارے جو ہے یہ کیوں نہیں کر پاتے، اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن چند ایک چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ یہ ساری کی ساری کھادیں خود گھر میں تیار کر سکتے ہیں۔ انسیکٹیسائڈ، ویڈیسائڈ جو ہے آپ کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے والی فنجی سائڈس، بیکٹیری سائڈس، یہ ساری کی ساری خود تیار کی جا سکتی ہیں، اور میرے ساتھ بہت سارے لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد آپ اپنی رائے نیچے کومنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو، ہم DAP لیتے ہیں باہر سے فاسفورک ایسڈ امپورٹ کرتے ہیں اور اس کا امونیا کے ساتھ ریئیکشن کروا کے DAP بنواتے ہیں اور پھر وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں راک فاسفیٹ موجود ہے، اس سے کسانوں کو چاہیے کہ BOP بنانا سیکھے۔ BOP بنانا بہت آسان ہے، میں نے اپنی چینل پہ بہت ساری ویڈیوز دی ہوئی ہیں۔ فصلوں کی باقیات کو، گوبر کو، پولٹری ویسٹ کو استعمال کرتے ہوئے راک فاسفیٹ کے ساتھ بلینڈ کر کے اوپر سے جو فاسفورس سولبلائزنگ بیکٹیریا چھوڑ کے بہت ہی آسانی سے DAP کا متبادل بنایا جا سکتا ہے، اور یہ جو BOP ہوگی اس میں بہت سارے دوسرے مائکرو نیوٹرینٹس بھی شامل ہوں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم SOP کیسے حاصل کریں۔ جی SOP اپنی جو فصل کی باقیات اپنی زمین کو لوٹا دیں گے تو جو آپ کی پوٹاش کی ضرورت ہے وہ بذات خود پوری ہوتی رہے گی، اس کو آپ پوٹاش کو اوپر سے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آتا ہے کہ ٹونک کیسے بنائیں گے، اوپر سے سپرے کرنے والے ٹونک۔ تو بہت سارے ٹونکس ایسے ہیں جن کو آپ بذات خود بنا سکتے ہیں مائکرو نیوٹرینٹس کے، اور بہت ساری ویڈیوز میں نے اس پہ کی ہوئی ہیں، ایون کہ آپ امائنو ایسڈس بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کو بھی چھوڑ دیں، یہ بھی بڑا ہی آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں، اور میں بہت ساری ویڈیوز آنے والے دنوں میں ان پہ لگاؤں گا بھی۔ آگے آ جاتے ہیں جی یوریا آلدو کہ پاکستان میں بنتی ہے، لیکن یوریا بھی کسان جو ہے وہ خود پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اب ان چیزوں کو میں باری باری آتا ہوں کہ فاسفورس کا میں نے آپ کو حل بتایا کہ آپ BOP تیار کریں، پوٹاش کا میں نے حل بتایا کہ اپنی فصل کی باقیات اپنی زمین کو لوٹا دیں۔ نائٹروجن جو ہے اس کے لیے اپنی زمین میں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کی تعداد بڑھا دیں۔ آپ رائزوبیم، بیڈی رائزوبیم، ان بیکٹیریا کی تعداد جو ہے اپنی زمین میں بڑھانا شروع کر دیں۔ آپ کو نائٹروجن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فضا میں جو ہے وہ اتنی نائٹروجن موجود ہے کہ آپ کی ہزاروں سال بھی استعمال کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ وہ فضا کی نائٹروجن کو اپنی زمین میں فکس کرنا ہے تاکہ پودا استعمال کر سکے، اور اس کے لیے سب سے بڑی سورس ہوتی ہے بیکٹیریا۔ وہ بیکٹیریا جب آپ زمین میں بڑھا دیں گے تو وہ بذات خود نائٹروجن کی، یوریا کی فیکٹریاں ہیں، وہ آپ کی نائٹروجن فضا کی پودے کو لے کے دینا شروع کر دیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی، یہ ہمارے مین جو ہیں چیزیں پوری ہوگی۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ اگر ہماری فصل پہ کوئی بیماری آ جاتی تو بیماری کے حل بھی موجود ہیں نیچرل فرٹیلائزرز، نیچرل جو فارمنگ ہے اس میں۔ مثال کے طور پر آپ بہت ساری بیماریوں کو، ٹرائیکوڈرما کنٹرول کرتا ہے جو جڑوں کی، پودوں کی، بہت ساری بیماریوں کو بیسیلس سپیشیز کنٹرول کرتی ہیں، بہت ساری بیماریوں کو سوڈوموناس سپیشیز کنٹرول کرتی ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں کیڑے مار ادویات کی طرف۔ کیڑے مار ادویات میں بھی بہت سارے جو مائکروبیل بیکٹیریا اور فنجائی ہیں۔ مثال کے طور پر کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم جو ہے ایک بویریا باسیانا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے جو ہماری ہربل انسیکٹیسائڈز ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں۔ ویڈیسائڈز جو ہیں وہ بہت ساری ہماری بوٹینیکل ویڈیسائڈز ہو سکتی ہیں، مائکروبیل ویڈیسائڈز ہو سکتی ہیں، بہت سارا پوٹینشیل موجود ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ نیچرل فارمنگ میں پوٹینشیل نہیں ہے تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو یہ چیزیں سیکھنی ہوگی، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے فارم پہ کی جا سکتی ہیں۔
BOP بنائی جا سکتی ہے، جو پوٹاش کا متبادل بنایا جا سکتا ہے، آپ جو SOP کو متبادل بنایا جا سکتا ہے، مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، امائنو ایسڈز بنائے جا سکتے ہیں، بوٹینیکل انسیکٹیسائڈز بنائی جا سکتی ہیں، مائکروبیل انسیکٹیسائڈز بنائی جا سکتی ہیں، مائکروبیل پیسٹیسائڈز اور ڈیزیزز کے لیے جو بیکٹیریسائڈ فنجی سائڈس بنائی جا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے ان چیزوں میں۔ اب کسان ہمارے جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہم بازار میں جائیں، ہمیں ضرورت پڑی ہے اور بازار میں فوراً سے جائیں اور 2 منٹ میں چیز جو ہے وہ خرید کے واپس آ کے اپلائی کر دیں اور ہمیں جو کنٹرول مل جائے۔ دوستو یہ عادت چھوڑنی پڑے گی۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو باہر سے بہت ساری چیزیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے فارم پہ یہ چیزیں تیار کر سکتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا BOP، تو آپ اپنی اس فصل کی باقیات کو اگلی فصل کے لیے BOP بنانے کے لیے استعمال کریں۔ اب اگلی فصل کی باقیات کو اس سے اگلی فصل کے لیے BOP بنانے کے لیے استعمال کریں، اور یہ پروسیس رپیٹ کرتے رہیں۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس پہ میں بہت ساری کوشش کر رہا ہوں کہ فارمرز کی ٹریننگ کروائی جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ فارمرز اس میں حصہ لیں گے، لیکن بہت سارے فارمرز جو ہیں وہ میں مایوسی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محنت نہ کرنی پڑے، ہمیں چیزیں بس بنی بنائی مل جائیں اور ان کو ہم استعمال کر لیں۔ تو اگر یہ ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارا ملک ترقی کی طرف بھی جائے گا، ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنا بھی نہیں پڑے گا، ہم جو ہیں چیزوں کو خود بنا کے باہر ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے۔ جب تک ہم کام چور رہیں گے، ہاتھ ہلانے سے جو ہیں گھبراتے رہیں گے، تب تک ہماری حالات ایسے ہی رہیں گے۔ یہ سیاستدان، یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ بھی ہم ہی میں سے ہیں، ان کے بھی یہی حالات ہیں اور ہمارے بھی یہی حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔ دوستو دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔